الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر وذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دربار الہی کے اندر التجا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورت آل عمران کی آیت نمبر 133 تلاوت کی ہے، اور 133، 34، 35، 36 تک ان 3 آیات کے اوپر اپنی گفتگو آج کی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو اپنی مغفرت اور بخشش اور اپنی طرف سے معافی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور کس طرح ابھار رہے ہیں، جلدی کروا رہے ہیں کہ دیر نہ کرو، میں نے اپنی بخشش اور مغفرت کا دریا کھولا ہوا ہے، لوگوں جلدی آ جاؤ اور مغفرت پا جاؤ. پھر اللہ رب العزت نے مغفرت کی طرف بھی دعوت دی اور جنت کی طرف دعوت دی. پھر یہ بھی بتلایا کہ جنت کہیں یہ وہم، گمان، خیال، تصور نہیں، بلکہ تیار کی جا چکی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، وہ سنوار کے رکھ دی گئی ہے للمتقین. کس کے لیے؟ متقین، پرہیزگاروں کے لیے. اب وہ پرہیزگار کون ہیں جو اس جنت کے مستحق بنیں گے؟ ان کے اوصاف بیان کیے. آپ دماغ حاضر رکھیے
میں سرسری ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک ایک پوائنٹ کے اوپر میں تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا جلدی کرو، دوڑو، آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، الی مغفرۃ من ربکم، اس مغفرت کی طرف آگے بڑھو جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور اس جنت کے حصول کے لیے آگے بڑھو، جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی، جس کی وسعت ساتوں آسمان و زمین کے برابر ہے، عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی، اس کی وسعت، عرضها اے کا عرض السماوات والارض، آسمان و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے، سواری گئی ہے، مزین کی گئی ہے، للمتقین، متقین کے لیے، الذین، متقین وہ لوگ ہیں، ان متقین کے لیے، ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت، ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں مال اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، فی السراء، خوشحالی میں، فراخی میں، والضراء، تنگ دستی میں، تکلیف میں، والکاظمین الغیظ، اور متقین وہ لوگ ہیں، کاظمین الغیظ، جو پینے والے ہیں، کاظمین الغیظ، جو دبانے والے ہیں، الغیظہ، غصے کو، والعافین عن الناس، اور وہ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ یحب، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، المحسنین، احسان کرنے والوں کو، والذین، اور متقین وہ لوگ ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کر بیٹھتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی، کوئی گناہ، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو ذکر اللہ، تو یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، پس وہ بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ہے گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا، إِلَّا اللَّهُ، مگر کون؟ اللہ، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون ہے جو بخشے گا، الذُّنُوبَ، گناہوں کو، إِلَّا اللَّهُ، إِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور متقین وہ ہیں، لم يُصِرُّوا، جو اصرار نہیں کرتے، جو جمتے نہیں، جو اڑتے نہیں ہیں، جو ڈٹتے نہیں ہیں، عَلَى مَا فَعَلُوا، ان گناہوں پر جو وہ کر بیٹھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، تو اولئک، یہی لوگ ہیں،
جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ مغفرۃ معافی ہے، بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور یہی لوگ ہیں ان کے بدلے جنات باغات ہیں، ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار کہ جس کے نیچے یعنی اس کے بیچ میں بہتی ہے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے یہ ان جنتوں میں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور کیا ہی اچھا ہے اجر العاملین عمل کرنے والوں کا اجر۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا، اب ذرا ایک ایک مقام پہ ٹھہرتے جائیے۔ میں انشاءاللہ قرآن سناؤں گا اور نبی کا فرمان، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ذرا اندازہ تو لگائیے وہ کتنا بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے، وہ کتنا بڑا غفار ہے، کتنا بڑا غفور ہے، اور کتنا ہی غفور الرحیم ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ علماء بیٹھے ہیں، سارعوا جلدی کرو، مسارعت اختیار کرو۔ ادھر آیت میں فرمایا جلدی کرو، آگے بڑھو، دیر نہ کرو۔ اور یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الحدید ہے، 27واں پارہ ہے۔ اس مقام پہ اللہ کا قرآن دوسرا لفظ ذکر کرتا ہے، آیت نمبر 21 ہے، قرآن کہتا ہے وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ ہری پور والو سنیے گا، سورت آل عمران میں فرمایا سارعوا اور سورت الحدید میں فرمایا سابقوا۔ اب ذرا دونوں آیتوں کو ملائیے اور قرآن کی بلاغت کا کمال دیکھیے۔ پہلی آیت میں فرمایا بڑھو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ اب جلدی بندہ کبھی اکیلے بھی کرتا ہے، جی تنہا ہو لگا رہتا ہے، تاخیر نہ کرو۔ اور سابقو میں اشارہ کر دیا کہ یہ جلدی کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن میں اگلی دعوت دیتا ہوں صرف جلدی ہی نہیں، دائیں بائیں دیکھو کوئی اور جلدی کر رہا ہے، تم ان سے سبقت لے جاؤ۔ دائیں بائیں دیکھو، میری مغفرت پانے کے لیے سابقو، مسابقہ کس کو کہتے ہیں؟ ریس جیتنے کا مقابلہ۔ سابقو لوگ کہتے ہیں فلاں سبقت لے گیا، فرمایا صرف جلدی نہیں، سابقو ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، الی مغفرۃ من ربکم۔ کس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے؟ جلدی کی، مسابقت کی، اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ تو سچ بتاؤ، جو مالک کائنات یہ اعلان کر رہا ہے جلدی کرو، آگے بڑھو، سبقت حاصل کرو رب کی طرف سے معافی کی طرف، تو جو بندہ سبقت لے جائے گا، جلدی کرے گا، کیا رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ویسے ہی تو نہیں کہہ رہا اللہ، تو جو بڑھے گا رب معاف بھی کرے گا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اب پہلا نقطہ ذرا آپ سنیے، آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ جلدی کیسے کریں، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ اللہ فرما رہے جلدی کرو، تو جلدی کیسے کریں؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے اداء الفرائض، فرائض کی ادائیگی میں سستی اور تاخیر نہ کرو۔
اس لیے کہ اللہ فرائض سے گناہ معاف کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارعوا بالاخلاص، جلدی کرو اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ مخلص لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ خلوص والا عمل اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتا ہے، خلوص والا عمل، اور جس میں اخلاص نہیں تو وہ قبول بھی۔ اور ابو العالیہ کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اس رب کی عبادت کی طرف، اس سے مانگنے کی طرف، یعنی مانگو، تاخیر نہ کرو، یہ انتظار نہ کرو کہ گناہ آج کیا ہے توبہ اگلے سال کر لوں گا، یا گناہ کر رہا ہوں عمرے پہ جاؤں گا معافی مانگ لوں گا، حج پہ جاؤں گا توبہ کر لوں گا۔ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، لمحہ ملتا ہے، ضائع نہ کیجئے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور آیت کو عام لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہر بخشش کا سبب پانے کے لیے، ہر بخشش کا سبب اپنانے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ رب جتنے اسباب سے گناہ معاف کرتا ہے اسے اختیار میں کرنے میں تاخیر۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ کبھی کبھی انسان ہے گناہ کرتا ہے مایوس ہو جاتا ہے۔ غالباً کل یا پرسوں میں سفر پر تھا تو مجھے کسی نے میسج بھیجا اور اس میں کہا کہ جی حضرت بیان سنا ہے آپ کا، میں بہت گناہگار ہوں، لمحہ لمحہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، کیا اللہ معاف کرے گا؟ کیسے معافی مانگوں؟ میں نے کہا یہی ندامت بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ اس ندامت کے پیدا ہونے پہ ہی گناہ معاف کرتا ہے کہ میرا بندہ شرمسار ہو گیا ہے، نادم ہو گیا ہے۔ اللہ کہنے لگا وہ بندہ کہ جی مایوسی ہو، میں نے کہا نہیں، مایوسی ہر طرف سے ہو سکتی ہے، ایک اسی کا دربار ہے کہ اس نے اعلان کر دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو قرآن بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر تمہارے گناہ زیادہ ہیں اللہ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، مجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے معاف کر دے گا، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیے ہری پور والو، یہ ان گناہوں کی بات ہے جو آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ کے حق میں اگر آپ کی کوتاہیاں ہیں تو توبہ سے معاف ہو جائیں گی، لیکن اگر کسی انسان کا دل دکھایا ہے، کسی انسان کو نقصان دیا ہے، کسی انسان کا حق دبایا ہے تو وہ خلوتوں میں رونے سے معاف نہیں ہوتا۔ اس کی معافی کی یہی صورت ہے کہ یا وہ صاحب حق اپنا حق خود معاف کر دے یا آپ اس کو حق اس کا واپس کر دیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو جلدی کرو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنۃ، اور اس جنت کے حصول کے لیے جلدی کرو، عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔
امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حد بتلانا مقصود نہیں ہے. کیا جنت چوڑی جو ہے ساتوں آسمان کو ایسے رکھ دو اور ساتوں زمینوں کو چوڑی اتنی ہے، یہاں اس کی چوڑائی کی حد بتلانا مقصود نہیں ہے. یہاں آپ کے تصور کی تعبیر کو اپنایا گیا کہ آپ کی نظر میں کسی چیز کی کشادگی اتنی ہو سکتی ہے جو آپ کو آسمان نظر آتا ہے تو یا کیا نظر آتی ہے؟ زمین نظر آتی ہے. باقی اس کی کشادگی کی کوئی انتہا نہیں. ایک مطلب. دوسرا مطلب امام ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، کہ اللہ فرماتے ہیں ساتوں آسمان ایک دوسرے کے ساتھ یوں بچھا دیے جائیں، پھر ان کے ساتھ 7 زمینیں بچھا دی جائیں تو جنت کی چوڑائی اتنی ہے. جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کی تو انتہائی کوئی نہیں. لمبائی کتنی ہوگی؟ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. میں تھوڑا سا تذکرہ انشاءاللہ آخر میں کرتا ہوں. فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے للمتقین. کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے. یا اللہ وہ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مال، فی السراء سختی میں، خوشحالی، سرائے سرور میں، خوشحالی میں، والضراء تنگ دستی میں، بدحالی میں، دکھ میں، پریشانی میں. بہت سارے معنی مفسرین کرتے ہیں، یعنی دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کبھی کبھی انسان تنگ دست ہوتا ہے، نہیں خرچ کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ متقین ایسے ہیں کہ تنگ دستی میں بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ تنگ دستی میں آپ بہت زیادہ دیں، نہیں، مالک کی رضا کے لیے اگر آپ کھجور کا ایک دانہ بھی اخلاص سے دے دیں گے اللہ اسے بڑھا کے احد پہاڑ جیسا کر دے گا. آپ کا اخلاص ہونا چاہیے. ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، والضراء تنگ دستی بدحالی میں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. اور فرمایا والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں. دوسری صفت کیا ہے غصے کو؟ اصل میں کظم کس کو کہتے ہیں؟ کظم کہتے ہیں جب مشکیزے میں پانی بھر آئے اور وہ اس کے منہ سے باہر آنے لگے. مشکیزہ چمڑے کا پہلے ہوتا تھا تو اس کے منہ سے جب پانی ابل کے باہر آنے لگے تو لوگ اس کے منہ کو رسی سے باندھ دیتے تھے، تو اس باندھنے کو کہتے ہیں کظم. تو اب معنی کیا ہوگا؟ والکاظمین الغیظ، کہ ان کے اندر سے غصہ ابل کے باہر آتا ہے، یہ اسے بند کر کے اندر دبا لیتے ہیں. والکاظمین الغیظ. اور علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ اور امام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ فرمایا، والفاقدین الغیظ نہیں فرمایا کہ متقی وہ ہے جس کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ نہیں فرمایا. بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ فرماتے ہیں جس کو غصہ آتا ہی نہیں وہ تو گدھا ہے. جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ کیا ہے؟ وہ تو حمار ہے، گدھا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ ان کو غصہ سرے سے آتا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ غصہ آتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ دباتے ہیں. والکاظمین الغیظ،
جو غصے کو دبانے والے ہیں، پینے والے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے غصہ دبانے والوں کا بدلہ صلہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع صغیر کی حدیث ہے، من کظم غیظا وہو یقدر علی انفاذہ، جس شخص نے غصہ پی لیا، دبا لیا، قابو کر لیا، حالانکہ وہ قادر ہے اس غصے کے نافذ کرنے پر، یعنی اس کا بدلہ لینے پر وہ قادر ہے، اگلے کو بچھاڑنے پر، تو جس نے قدرت اور طاقت کے باوجود بھی غصہ دبا لیا، ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، بدلے میں اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، غصہ دبا لے، اللہ اس کے دل کو امن سے اور ایمان سے کیا کر دے گا؟ بھر دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ غصہ پینے والے کو، دبانے والے کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین روز محشر اعلان کریں گے، علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق کے سامنے اللہ بلا کے کہیں گے، یہ جنت کی حوریں ہیں، جو تیرا دل چاہے تو پسند کر میں عطا کروں گا۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے ہیں، دبانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصہ پینے والوں کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن صرف پینا نہیں، جو دل سے معاف بھی کر دیں ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ فرمایا والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بندہ غصہ پی جاتا ہے لیکن دل سے اگلے کو معاف نہیں کرتا، دل میں نفرت رہتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں معاف، غصہ بھی دبا گیا اور دل سے اس کو کیا کر دیا؟ معاف بھی کر دیا۔ یہ غصے کے وقت دبانا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا میں اپنے غلام کو کسی جرم کی سزا دے رہا تھا، مار رہا تھا، اتنے میں میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے، اور وہ آواز کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ اعلم ابا مسعود، اعلم یا ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، کہ او ابن مسعود، اللہ اے ابو مسعود، فرمایا اللہ تجھ پر زیادہ قدرت والا ہے تیری اس قدرت سے جو تجھے اس غلام پہ حاصل ہے۔ اتنا تو اپنے غلام نوکر ماتحت پہ قدرت نہیں رکھتا جتنا اللہ تیرے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ ظلم سے بچ۔ جب میں نے مڑ کے دیکھا تو امام الانبیاء کی آواز تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آیتیں کس معاشرے میں پڑھی جا رہی تھی پتہ ہے؟ ایسے معاشرے میں کہ جہاں معافی کا تصور، جہاں صرف اونٹ کے آگے بڑھ جانے پہ نسلیں قتل ہو جاتی تھی، خاندان کے خاندان مٹ جاتے تھے، اس معاشرے کی قرآن کیسے اصلاح کر رہا ہے؟ والکاظمین الغیظ۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فرمایا کوئی اور بتلا دیجئے، پھر فرمایا غصہ نہ کیا کر، پھر فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ آپ مزاج شناس تھے کہ دیکھتے جس کی طبیعت سخت ہے اس کو نسخہ اس طرح دیتے تھے، غصہ نہ کیجئے۔ ایک اور شخص نے عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا نسخہ ہے کہ اللہ کے غضب سے میں دور رہوں اور بچوں؟ فرمایا اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اپنے غضب کو کنٹرول کر کے رکھ، اپنے غضب کو قابو کر اللہ کی مخلوق سے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب غصہ تو آ ہی جاتا ہے غصے کی بات پر، کبھی کبھی انسان ہے کمزور ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر چونکہ معالج بھی تھے، طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، معلم اور مرشد بھی تھے، تو آپ نے فرمایا جب غصہ آئے آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہوں بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، اور اگر اس سے بھی غصہ نہ ٹھنڈا ہو تو غصہ شیطان کا اثر ہے۔ کس کا اثر ہے؟ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ تو اب وضو کر لیں، ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کیا کر لیا کریں؟ وضو کر لو، پانی پی لو۔ اچھا، ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا غصہ اس کو چڑھا ہوا تھا، اور اتنا غصہ کہ قریب تھا کہ اس کے نتنے ناک پھٹ جائے غصے کی وجہ سے، پھول رہا تھا ایسے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا اللہ کی قسم میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ابھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہی، وہ جملہ وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو بس رب کی پناہ میں آ گئے تو امن ہی امن ہو گیا۔ تو غصے کو قابو کرنا، غصے کو دبانا، نہ قابو میں، غصے میں ہماری زبان قابو میں رہتی ہے، نہ ہاتھ قابو میں رہتے ہیں، نہ عمل، بس کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ حقیقی چچا کا قاتل سامنے آ کے بیٹھا ہو اور اللہ کے پاک پیغمبر کہیں بھی وحشی بتا تو صحیح تو نے میرے چچا کو کیسے کیسے قتل کیا، ذرا وہ طریقہ بیان کر، اور وہ بولنے لگے میں نے پہلا وار یوں کیا، دوسرا وار یوں کیا، یوں مارا، یوں قتل کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ ان کو معاف کر دیا۔ والعافین عن الناس، اور اگر معافی کا یہ منظر آپ نے دیکھنا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے عمل سے کر کے دکھا ہے۔ جب فتح مکہ کا موقع ہے، سارا حرم بھرا ہوا ہے، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں، اللہ عجیب منظر ہے، بڑے بڑے ظالم اور جابر کانپ رہے ہیں کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آج جو ہم نے بلال حبشی کو گھسیٹا اس کا بدلہ لیا جائے گا، آج سمیہ کی 2 ٹکڑے جان کا بدلہ لیا جائے گا، آج زنیرہ کی پسلیاں توڑی ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا، آج جو خباب کو انگاروں پہ لٹایا ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ سب کی یہ حالت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر یوں دونوں چوکاٹھ پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ سارے کہتے ہیں انت اخ کریم و ابن اخ کریم، تو بڑا کریم شریف انسان ہے، عزت دار ہے، تیرا باپ بھی بڑا شریف تھا۔ فرمایا اور بولو، اتنے میں کسی اور نے اعلان کر کے کہا افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ، آپ وہی فیصلہ کریں جو آپ کے شایع نشان ہے، آپ وہ فیصلہ نہ کریں جو ہماری شان کے لائق ہے۔ ہماری شان کے لائق تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی ظلم چھوڑا نہیں جو آپ اور آپ کے ساتھیوں پہ ڈھایا نہ ہو۔ اتنے میں کسی کونے سے آواز آئی، فرمایا کیا آواز آئی؟
تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو عزت دی، ترجیح دی، فضیلت دی ہم پر، ہم نے آپ کو رسوا کرنا چاہا، ہم خود رسوا ہوئے، ہم آپ کو بے عزت کرنا چاہ رہے تھے، ہم خود بے عزت ہوئے، ہم آپ کو تنہا کرنا چاہ رہے تھے، آپ کے ساتھ لشکر ہو گئے، ہم خود تنہا ہو کے رہ گئے، ہم آپ کو شکست دینا چاہ رہے تھے، ہم خود شکست خوردہ ہو گئے۔ یہ جملے پتہ ہے ہری پور والوں کن کے تھے؟ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جملے تھے۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت بادشاہی پہ بیٹھا دیکھ لیا تو خیال آیا جن کو ہم نے مار گھسیٹ کے کنویں میں ڈالا، جن کو ہم نے پیٹ کے کنویں میں ڈالا، ہمیں کیا معلوم کہ وہ آج تخت پہ بیٹھ کے بادشاہ بنے گا۔ جب یہ جملے کہے میرے پاک پیغمبر بھی جذبات میں آ کے کہتے ہیں جب تم نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والے جملے کہہ دیے تو پھر میں یوسف علیہ السلام والا جملہ کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پہ کوئی سختی اور گرفت نہیں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کی قسم کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا۔ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اگلے سے انتقام اور بدلہ لینے میں کمی نہیں کرتے۔ فرمایا سب کو میں نے معاف کر دیا۔ شاعر نے کتنے پیارے انداز میں منظر کشی کی کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو کیا کرنے والے ہیں؟ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے۔ انتقام لینے والا کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا اور معاف کرنے والا چین پا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا پہلوان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلوان ہمارے ہاں تو وہ ہے جو اگلے کو بچھاڑ کے تو نیچے رکھ دے۔ فرمایا نہیں، وہ پہلوان نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، میرے نزدیک تو پہلوان وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو کر لے، جو غصے میں اپنے آپ کو قابو کر لے۔ پہلوان طاقتور وہ ہے، اگلے کو بچھاڑنے والا یہ کوئی پہلوان نہیں ہے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ہری پور والوں فرمایا غصہ دبانے والے، پھر اگلی بات اس سے فضیلت والی، دل سے معاف کرنے والے، تیسرا درجہ اس سے بلند کہ الٹا اوپر احسان بھی کرنے والے ہیں۔ غصہ بھی پی گئے، معاف بھی کر دیا اور اوپر سے اس پر احسان بھی کر دیا، یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، لونڈی آئی پانی کا لوٹا لا رہی تھی، وضو کروا رہی تھی، لوٹا ہاتھ سے گرا اور ان پہ جا لگا۔ اب آپ جان سکتے ہیں کسی آفیسر کے سامنے اس کے ملازم کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کسی آفس میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ صرف وہ ترچھی نگاہ سے یوں دیکھ لے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، قدم قدم پہ ڈرتا ہے۔
اور پھر باندھی، جس کا وہ مالک ہے، لوٹا گرا، وہ زخمی بھی ہوئے، کپڑے بھی بھیگ گئے۔ انہوں نے جو جلال سے دیکھا تو باندی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے کہا والکاظمین الغیظ، کہ متقین اور جنت کے وارث تو وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں۔ تو آپ نے چہرہ پھیرتے ہوئے فرمایا کظمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا۔ باندی قرآن سمجھتی تھی، فوراً کہنے لگی صرف پیتے ہی نہیں والعافین عن الناس، وہ دل سے معاف بھی کرتے ہیں۔ تو مسکراتے ہوئے فرمایا جا عفوت عنک، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ قرآن کے سامنے موم ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہنے لگی صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ مسکرا کے فرمایا جا میں نے تجھے رب کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، غلامی سے آزاد کر دیا۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اخلاق کے 3 درجے ہیں، کتنے؟ خلق حسن، خلق احسن، خلق کریم۔ خلق حسن یہ ہے آپ سے برائی کی گئی، آپ نے اتنا ہی بدلہ اور سزا دی، جتنا ظلم ہوا اتنی آپ نے سزا دی، اجازت ہے۔ اچھا، خلق احسن یہ ہے کہ آپ کو جتنا دکھ درد اور تکلیف پہنچائی گئی آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، خلق احسن ہے۔ جو اس کی سزا بنتی تھی وہ بھی نہیں دی۔ اور تیسرا درجہ خلق کریم ہے کہ بدلہ بھی نہیں لیا، معاف بھی کر دیا، اور اوپر سے احسان بھی کر دیا۔ اوپر سے کیا کر دیا؟ سردی کا موسم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلہ تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ نے موٹی چادر پہنی ہوئی ہے۔ ایک بدو آیا، آرابی دیہاتی، پیچھے کی جانب سے آکے نبی علیہ السلام کی چادر کو پکڑا، ایسے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ جو چادر کا کنارہ تھا وہ نبی علیہ السلام کی نرم گردن میں کھب گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی گردن مبارک کیا ہو گئی؟ زخمی ہو گئی، اتنے زور سے کھینچا اس نے چادر کو۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر کے یوں دیکھا اس کی طرف، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی مسئلہ کیا ہے؟ 2 اونٹنیاں لایا ہوں، غلہ چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے غلہ چاہیے۔ نے کہا غلہ تو چاہیے، لیکن یہ جو تو نے حرکت کی ہے اتنی سخت، اس پہ تجھے ڈر نہیں لگا کہ مجھ سے ایسی حرکت ہو؟ کہنے لگا نہیں، کوئی ڈر نہیں لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیوں؟ جواب سنیے، کہنے لگا حرکت تو میری غلط تھی، لیکن ڈر اس لیے نہیں لگا کہ میں نے سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اچھائی اور احسان سے دیتے ہیں۔ بس یہ جملہ کہا، نبی علیہ السلام مسکرا دیے۔ اللہ اکبر، مسکرائے، فرمایا اس کو جتنا چاہیے دے دو غلہ، دے دو اس کو غلہ۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے یہاں سے آگے چلوں گا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔